الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، اور حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر۔ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال المؤمن معلف، فرمایا یہ جو مومن ہوتا ہے نا یہ محبت والا ہوتا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں، اس میں کوئی بھلائی ہی نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ حضرت عیسیٰ کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ سنو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا، افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر نہ کروں، گلی گلی چراغاں نہ کروں، ان کے تذکروں کی خوشبو سے مست نہ ہو جاؤں؟ کائنات کے اندر جتنا چراغاں ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن اس کے 3 طریقے ہیں، 3 جہتیں ہیں دعا کی قبولیت کی۔ یا تو جو تم مانگ رہے ہوتے ہو رب وہی تمہیں عطا کر دیتا ہے، یا وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتا جو تم مانگ رہے ہو۔ تم بے شک بڑے بے چین ہو، بڑے تڑپ رہے ہو، میں ایک مثال دے چکا ہوں پہلے کہ بچہ ایڑیاں مار رہا، یا تو جو تم نے مانگا ہے تمہارا رب تمہیں وہی دے دیتا ہے، یا وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اللہ اس کے بدلے تمہیں کوئی اور چیز دے دیتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے حق میں کچھ بھی بہتر نہیں ہوتا، دعا تمہاری اللہ پھر بھی رد نہیں کرتا۔ تیسری صورت میں رب تمہاری دعائیں ذخیرہ کر لیتا ہے اور ان دعاؤں کے بدلے اللہ قیامت میں تمہیں اجر عطا فرما دے گا۔ اور کسی بندے کی کمزوری دیکھنا تو اس کی ایک کمزوری دیکھ کے اپنی کئی کمزوریاں یاد کر لینا، یہ اہل محبت کا طریقہ ہوتا تھا۔ لیکن ہم نے لوگوں کی کمزوریاں ڈسکس کر کر کے، لوگوں کی غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنی نظروں میں لوگوں کا مقام گرا دیا ہے۔ رب کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے اگر لوگ اپنی حالت بدلنا نہ چاہیں تو کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ اگر کسی کا برا کرنا چاہے تو کوئی اسے چاہ کر بھی بدل نہیں سکتا۔ خود کو بدلنا انسان کے اپنے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ جو دکھ آتے ہیں، یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان مصائب سے گزر رہے ہیں، ان مشکلوں سے گزر رہے ہیں۔ اور اگر کسی شخص کی زندگی میں دکھ ہے ہی نہیں، سکھ ہی سکھ ہیں، تو پھر وہ سمجھے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہے۔ کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور یارو کوئی ضروری تو نہیں نا کہ کوئی ظاہری طور پر ملے تو تب بھی پتہ چلتا ہے، محبوب کو پتہ ہے کون کہاں کہاں بیٹھ کے روتا ہے۔ لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی